والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات عزیز وقار، مجھے بتایا گیا کہ یہ محفل 11ویں شریف کی بھی ہے اور میلاد شریف کا بھی. سبحان اللہ. دونوں عظیم پاکیزہ بارگاہوں میں حاضری لگوانی ہے. سبحان اللہ پاک کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں جن کو ہم ولی کہتے ہیں، سبحان اللہ. اولیاء اللہ، وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. کچھ ایسے ولی ہوتے ہیں جو سال ہا سال محنت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، شب بیداریاں کرتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں، ذکر اذکار. تو پھر کسی موقع پر اللہ کریم ان کو ولایت عطا فرما دیتا ہے، اللہ کے ولی بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. دوسری قسم یہ، ایسے بھی کچھ ولی ہیں جنہوں نے کوئی زیادہ مشقت نہیں اٹھائی، بہت زیادہ عبادات نہیں کی، کوئی چلا نہیں کاٹا، مگر کوئی ایک کام جاتے جاتے ایسا ان سے ہو گیا جو رب کریم کو پسند آ گیا. سبحان اللہ. یا یوں کہو کہ ایسا کوئی کام اللہ پاک ان سے کرا دیتا ہے، سبحان اللہ. اس پر اللہ پاک بطور انعام انہیں ولی بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. اس کی ایک مثال سمجھیں. اولیاء اللہ کی صف میں ایک ولی کا نام آتا ہے حضرت بشر حافی. سبحان اللہ. بشر ان کا نام ہے، حافی نام نہیں. یہ بعد میں آپ کے نام کے ساتھ منسلک ہوا، وہ بھی بتاؤں گا کہ کب یہ اس کا معنی کیا ہے اور ان کے نام کے ساتھ کب یہ جڑ گیا. سبحان اللہ. بشر نام. ان کی ابتدائی زندگی نوجوانی والی زندگی، نوخیز جب جوان تھے، کوئی زیادہ قابل رشک زندگی نہیں تھی. شراب کا کاروبار کرتے تھے، کارخانہ بنایا ہوا تھا، شراب تیار کرتے بیچتے، یہ سلسلہ چل رہا تھا. ایک دن ایسا ہوا، گھر سے نکلے اور جا رہے ہیں اپنے کارخانہ کی طرف. راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوا سے اڑتا ہوا نظر آیا. وہ کبھی اڑ کے ادھر کبھی ادھر. تو انسانی فطرت ہے، کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے نا تو انسان کی طبیعت کہتی ہے دیکھو تو صحیح یہ کیا ہے. یہ میرے اندر بھی آپ کے اندر بھی ایک فطری تقاضا ہوتا ہے، ذرا دیکھیں تو یہ کاغذ کیا ہے. اس کو جو اٹھا کے دیکھا تو اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا. سبحان اللہ. بس لاکھ گناہگار لیکن مومن تو تھے نا. سبحان اللہ. جب رب کا نام دیکھا تو لرز نہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ کا نام، اور یہاں یہ کاغذ کا ٹکڑا کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی گندی جگہ بھی پڑتا ہوگا، خدا نہ خواستہ کہیں اس پر کسی کا پاؤں بھی آیا ہوگا، پتہ نہیں کب سے یہ راستے میں پڑا. یہ تو غضب ہو گیا، ہمارے اللہ کا نام اور یوں راستے میں پڑا. بس اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا، اس سے گرد مٹی چاڑی،
اس کو چوما، بوسہ دیا، پھر کارخانے کی طرف نہیں گئے، اس کو اٹھا کے واپس گھر آ کے اس کاغذ کے ٹکڑے کو خوشبو لگائی جس پر اللہ پاک کا نام لکھا ہوا ہے۔ پھر دیکھا گھر میں کہ اس کو کہاں رکھوں، سب سے اونچی بلند جگہ چھت کے قریب کوئی جگہ ڈھونڈی، وہاں رکھا، رکھ کے اب دل کو اطمینان ہوا اور یوں کہا تو بہت اعلیٰ ذات کا نام ہے، تیرا مقام یہ ہے، وہ نہیں جان تو پڑا، اللہ کا نام ہے تو اللہ بلند، اس کا نام بھی بلند، تیرا مقام اونچا، بس یہ کی اور پھر نکلے اور چل پڑے شراب خانے کی طرف۔ اب یہ ایسا کام ان سے ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں بڑا پسند، اللہ پاک نے ان کی تقدیر بدل دی۔ وہ گئے اپنی عادت دستور کے مطابق کارخانے میں پہنچے، وہ جو اپنی سیٹ بنا رکھی تھی، گدی جس پر بیٹھتے تھے، جوتے اتارے، اس پر بیٹھے اطمینان سے، ابھی کوئی آرڈر کاروبار کے بارے میں دیا نہیں تھا، بولے نہیں تھے، بیٹھے تھے، یعنی رب نے کوئی ناجائز کام یا اس کا حکم دینے ہی نہیں دیا، وہ بیٹھے تو اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، زور زور سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اپنے کسی ملازم کو بھیجا تو جا کے دیکھو کون ہے بیٹھا۔ وہ ملازم جو آیا دروازہ کھولا تو باہر ایک نورانی شکل، نورانی چہرہ، چہرے پر نور، آنکھوں میں شرم و حیا اور انتہائی خوبصورت داڑھی، یوں لگتا تھا جیسے کوئی اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ وہ ذرا نوکر ملازم تھوڑا گھبرا گیا، کہنے لگا حضرت جی لگتا ہے آپ کوئی راستہ بھول گئے، کہاں جانا ہے آپ نے، کس کو ملنا ہے، کیونکہ یہاں آنے والوں کی شکل و صورت ایسی نہیں ہوا کرتی، یہاں جو آتے جاتے رہتے ہیں ہم دیکھتے رہتے ہیں، تو کہیں لگتا ہے آپ کو کوئی غلطی لگ گئی، کہیں راستہ بھول گئے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، راستہ نہیں بھولا ہوں، یہاں ہی میں نے آنا تھا اور اس کارخانے کے مالک کو ملنا ہے اور اس کو میں نے رب کا ایک پیغام پہنچانا ہے، میری ڈیوٹی لگائی، اس بات کا سننا تھا، غلام حیران، رب کا پیغام، اس کے نام، یہ تو شرابی ہے، کبابی ہے، لیکن جا کے فوراً کہہ دیا حضرت جی اس طرح کو کوئی بندہ باہر کھڑا ہے، تو کہتا ہے میں تمہارے اس کارخانے کے مالک کو رب کریم کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ تو حضرت بشر کی کچھ کیفیت تو بدل چکی تھی جب رب کریم کے نام کو جھوما تھا، اب پھر جوتا نہیں پہنا، ننگے پاؤں دوڑے اور دروازے پر آئے، میرے رب کا پیغام میرے نام، جا کے فوراً دروازے پر آنے والے بزرگ کے ہاتھ چومے، مصافحہ کیا، پوچھا فرمائیے میرے رب نے کیا حکم بھیجا ہے میرے لیے؟ انہوں نے کہا میں فلاں بستی کا رہنے والا ہوں، مجھے رب کریم نے القاء کیا، الہام کیا، نبیوں پر وحی آتی ہے اور ولیوں کو الہام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، تو رب کریم نے مجھے الہام کیا، میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ جا کے اس کارخانے کے مالک کو اس کو کہو تو نے میرے نام کو بلند جگہ رکھا ہے، میں نے ولیوں کے اندر تیرا مقام اونچا کر دیا۔ تاجدار ختم نبوت
ताजदारे खत्म नबूवत देखो जी, एक तवज्जो दिलाओ नोटिस, थोड़ा तकरीर को यहाँ रोक के एक तवज्जो दिलाओ नोटिस होता है ना, आपको मुतवज्जे करना है। ये जो नारे हम लगाते हैं ना, ये भी हमारी पहचान है। हमारी मस्जिदों की पहचान होती है, लिखा होता है सलातो सलाम देख के पता चल जाता है ये मस्जिद के लोगों की है। इसी तरह हमारे जलसे, हमारी कॉन्फ्रेंस से उनका उन्वान पढ़ के पता लग जाता है। कहीं लिखा होगा जश्न ईद मिलादुन नबी, बड़ी 11वीं शरीफ की ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, पता चल जाता है कि भाई ये किन का है। और कहीं सिर्फ लिखा होगा खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, वो भी निशानी है। वहाँ नारा लगता होगा ताजो तख्त खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताज भी तख्त भी, लेकिन जब कहो ताजदारे खत्म नबूवत तो फिर उनको कौन समझाए? वो जिसका ताज जिंदा है तो ताजदार क्यों नहीं जिंदा हो? ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, नबियन फकरू मनसब नबियन फकरू मनसब नबियन फकरू। तो वो तो इस तरह नारों से भी पहचान होती है। तो मैं आपको इस दौर से हम गुजर रहे हैं, फितनों का दौर है, इस दौर के मुताबिक 4 नारे जब भी लगाएं 4 बजे, पक्का पक्का चौका सुन्नियत का लगे, उसमें डंडी नहीं मारनी। 4 से ज्यादा हो कोई हर्ज नहीं, छक्का भी लग जाए कोई, लेकिन 4 से कम नहीं। ये निशानी इस जमाने में हमारी। नारे तकबीर भी लगे, नारे रिसालत भी लगे, फिर नारे तहकीक भी लगे, फिर गज वज के नारे हैदरी भी लगे। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह, तहकीक, हक जारिया, हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ये ताज़ा ताज़ा सरकार गौसे पाक की बारगाह से चक्कर लगा के आए हैं ना, इस वास्ते नारा गौसिया सुभान अल्लाह, पिछले दिनों वहाँ से होकर आए। तो ये 4 बहरहाल जरूरी है। और ये ऐसे नारे हैं जो पहला लगाओगे ना, नारे तकबीर, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਗਿਆ, नारा तहकीक लगाया एक और गया, रही से कसर नारा हैदरी ने कट दी, बाकी सिर्फ सुन्नी बच जाएंगे। सारे पहले किसी न किसी नारे किसी दे जाएंगे। इस वास्ते 4 पूरे एक नसीहत समझो कि इन्होंने जदों भी नारा लगाओ सुनिया था, ये 4 पूरे करने तरतीब दूसरा ये मैं कई जगह बयान कर चुका है, अपना एक मुशाहदा बयान करता हूँ। एक होता है ना जी इल्म और यकीन, किताबा चू पढ़ छड़ के किसी शहर का पता लगे ना, होता है इल्म और यकीन। एक होता है ऐन और यकीन, कोई चीज़ अच्छी देखी जाए तो उसका पता लगे, ऐन और यकीन कहते हैं। एक होता है हक़ और यकीन, किसी शहर का तजर्बा करके अपना के खुद करके फिर उसका पता चले। एक मैं अहनुल यकीन भी अच्छी वेखिया ते हक़ुल यकीन भी दसदा हां। जनाब कोई ना खान साडा नात पढ़ रहे होवे, अच्छा फनकार ना खान होवे, उन्होंने आदत होती है बचपन में हिलाना, किसी शेर कहलाएंगे सारे बोलो, वो नहीं बोलिया, वो नहीं बोलिया, आगे वाले बोलो, पीछे वाले बोलो, हाथ उठाओ, पूरा जोर लाने। इसी तरह कोई खतीब साहब भी मौज में जाओ तो सारे भाई हाथ उठा के करो, फिर भी कोई आंखें लगता है, कोई नहीं लगता, कोई उठाएगा कोई नहीं उठाएगा। मगर मेरे एक लाडले शगिर्द ने नारा पाया, गाँव तक कहने की लोड़
نہیں پیندے آپے دوویں ہاتھ اٹھ جاندے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد پیشوا پیشوا یہ نعرہ لاؤ نا کہنے کی لوڑ ہی نہیں پیندی چھوٹے بچے تو لے کے بوڑھے بابے تک سارے یہ لگتا ہے کوئی کرنٹ آ گیا اندر ہمیں تو میں ہاتھ اٹھا کے جذباتی کیفیت نال بلکہ یہ ہو جب بچے بھی مشاہدہ ہوئے جنہ جے بولنا نہیں سیکھیا چھوٹے شیرخوان بچے اجے وہ بولتے نہیں وہ کرے پنگورے تے یا مڑ تے تب چرپائی تے پہ امن تے اے آواز کے تے کلنا چاہ جائے وہ بچہ بولتے نہیں سکتا لیکن ہاتھوں بھی سبحان اللہ یہ اس نعرے دی جاذبیت اور کرم لو جی واپس آ جاؤ میں دستا پہ اساں ولیاں دی ایک قسم یہ بھی ہوندی ہے کہ انہاں کوئی زیادہ محنت نہیں کیتی ہوندی کوئی ایک کام ایہو جا اللہ انہاں کو کرا دیتا ہے کوئی اچھا پسندیدہ کام وہ دے انعام دے طور تے اللہ انہوں ولی بنا دے اے بشر حافظ جدوں او بزرگاں نے اللہ دا حکم سنایا دل دی کیفیت بدل گئی وہ سارے گناہ کو نفرت ہو گئی دل نور ایمان نال منور ہو گیا ہن موڑ کے کارخانے دے اندر نہیں بڑے پھر اوتھے باہر ہی کھڑے سن تو ہی آرڈر جاری کیتا گرا دے انہوں گرا دو کڑے مٹکے برتن سب توڑ دو یہ بلڈنگ ہی گرا دے تو غلام نوکر سی فٹافٹ جتیاں چک کے لے آیا نہیں جس حالت وچ میرے رب نے میرے تے کرم فرمایا ہے مینوں یہ ہوئی حالت پسند ہے چونکہ میں جتی نہیں پائی ہوئی سی مینوں اللہ نے کرم نوازی فرمائی مہربانی ولایت میں ان ساری زندگی اس سے حال وچ رہاں گا جتی نہیں پائی اللہ نے ولایت عطا فرما دیتی یہ کہتے ہیں وہبی بنی رب نے بطور انعام کسے کام کے کچھ ہو کے ولی بنا دیتا یہ ہوئی گل سلطان العارفین نے کہ یہ ولی بھی ولی گار ہوتے نا جس طرح غوث پاک دوسرے نو ولی بنا دیتے سلطان العارفین فرماتے ہیں وہ چلے چلے کٹن دی لوڑ کوئی نہیں ہر کے طالب حق بود من حاضر ہر کے طالب حق بود من حاضر از ابتدا تا انتہا یک دم برم اور جو حق دا طلبگار ہے اللہ نال یاری لگانا چاہتا ہے رب دی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے ولی بننا چاہتا ہے آئے میں حاضر ہوں ابتدا تو لے کے انتہا تک ایک لمحے وچ پہنچانے میں سبحان اللہ وہی مرلہ دیکھو حضرت بشر وہ ہن جتی نہیں پاندے جس بستی جس پنڈ چو رہندے سن باہر نکلنا ادھر ادھر جانا قضائے حاجت واسطے کوئی بھی جتی نہیں پانی ننگے پاؤں اللہ پاک نے اس بستی دے جانوراں نو حکم دے دیتا اس بستی دے ڈنگراں نو گاواں مجھاں اونٹ خچر گدھے گھوڑے اس بستی کے اندر رہنے والے جانوراں نو رب کریم نے حکم دے دیتا ہے اسی پیشاب اور لد اور گوبر شہر دے اندر نہیں کرنی باہر جا کے کرنی ہے میرے محبوب ولی تے پیر گندے نہ ہوں سبحان اللہ تے ننگے پیر پھرن والے عربی وچ کیا جاتا ہے حافظ پنجابی کہتے ہیں نا پیروان پنجابی کو کہتے ہیں عربی حافظ اس دن دا آپ دے نام دے نال لگے ہے بشر حافظ وہ بشر جو ننگے پیر یہ ہے ولیاں دی ایک قسم اے بھی اس طرح اللہ پاک ولایت عطا فرما دے حضرت جنید بغدادی یہ
بھی شروع جوانی وچ نا پہلوان سن تے شاہی درباری پہلوان سن. بغداد دے حاکم نے چیلنج کیتا ہوا سی پوری دنیا دے پہلواناں کہ میرے اس پہلوان جنید نو جڑا شکست دے دے گا ایدی کانڈ لگوا دے گا. یہ پہلوانوں دی اصطلاح ہے کہ کانڈ لگوا دے تو ہار گئے, شکست کھا گیا. یہ ہوئی بولی امیر المجاہدین بولتے سن, ساڑھے مالک ساڑھی کانڈ نہیں لگن دے. اب پچھلے دنوں سے سرکاری ملازمہ دا ٹکراؤ جاری رہا. کچھ دن پہلے سرکاری ملازم آپس میں ٹکرا رہے, وہ جھڑپاں ہو رہی ہیں, لڑائی جھگڑے سرکاری ملازمہ دی. ایک وہ سن جڑے بندوق تانے نشانہ بندہ بس قریب کے گولی پھینکن لگے نے, شیلنگ کر رہے گولیاں. وہ بھئی کی ہویا تو وہ اللہ دے بندے ہوتے کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ, کو گالیاں تا نہیں کٹ دے پہ کیوں گولیاں مار دے کوئی شیلنگ. کہنے نے کی کریے جناب, سرکاری ملازم ہے, نوکری جو ہوئی مجبوری سرکاری ملازم. اچھا تو کنٹین تک تو کھڑے ہوئے نے پوچھو کہ تم جو سینہ تانے ہوئے تنہیں پتہ ہے گولی مار دے گا, تنہیں اپنی جان پیاری نہیں. کہنے کی کریے جناب, سرکاری ملازم. وہ بھی سرکاری ملازم, یہ بھی سرکاری ملازم, پر انہاں دی سرکار ہو رہے, انہاں دی سرکار ہو رہے. وہ اپنے سرکار دے وفادار, یہ اپنی سرکار دے وفادار. انہاں بھی انعام لینا ہے اپنی سرکار کولوں, انہاں بھی انعام لینا ہے اپنی سرکار کولوں. انہاں دی سرکار نے جو انعام دینا ہے تمہیں پتہ ہی ہے جو دے دیں. انہاں دی سرکار نے انعام دینا ہے, جا تیری کانڈ نہیں لگن دینی, تیرا رتبہ بلند کر کیوں جا انعام دیتا ہے امیر المجاہد. تو دنیا تو چلے گئے, اتنا پہلے آپ کی مجبوری نہیں سی جتنا روح قبض ہونا تو بعد ہو گئی. اے انعام ہے سرکار. سورج چاند رہے گا اس لیے تیرا نام ہے, جب تک سورج چاند رہے گا اس لیے تیرا نام ہے. محترم حضور امیر المجاہدین زندہ باد. اس لیے تیرا مشن. جنید بغدادی شاہی پہلوان حاکم وقت نے اعلان کیتا سی جڑا میرے اس پہلوان دی کنڈ لا دے گا انہوں میں اتنا انعام دے دے گا. دنیا دے پہلوان جڑا آئے مار کھا کے گا. بغداد شہر دے ایک سائڈ تے یا تھوڑا شہر باہر کوئی منسلک جنہوں مضافات شہر کہہ دے نا, ایک کوئی سید زادے رہتے سن جنہوں کوئی زیادہ پہچاندہ نہیں سی. دن نو آندے سن شہر تیاڑی لگان مزدوری کرے تو بس وہ دن آلی گزارا ہوتا سی. جس دن تیاڑی نہ لگے تو کار بعض دفعہ فاقے بھی بھوک بھی کٹنی پیدا. ایک دن بڑے پریشان حال ہو کے دن نو تیاڑی نہ لگی تو شام نو گھر پہنچے تو اپنی بیوی نو اپنی آلیہ نو, وہ بھی سید ذاتی سی, کہنے لگے میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں مزدور کر کر کے, چلو دیڑی لگتی رہے پھر بھی نہیں لگتی تو بچوں کو بھوکا دیکھ کے بڑی پریشانی ہوتی ہے. میرے ذہن وچ ایک سکیم آندی ہے کہ کیوں نہ میں صبح جا کے بادشاہ دے سامنے پیش ہو جاؤں کہ میں جنید نال کشتی کرنی ہے شاہی پہلوان نال. جے دال لگ گیا نا تو مارے نیارے ہو جانے, تو جے نہیں میں گر گیا میں کہڑا میں دنیا جانتی جی میری کوئی بےزتی ہو جائے گی. ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں. سیدہ نے سمجھایا شاہ جی ایک تو ہے کہ تم جسمانی طور پہ کمزور ہو, بیمار ہو, تو نالے فن کشتی دی تو تم الف بے نہیں آتی. یہ بھی ایک فن ہے جی دا ہوندے نے. یہ کوئی گل نہیں, میری کی بےزتی ہو, میں کہڑا کوئی لوگ جانتے نہیں. خیر صبح گئے جی بادشاہ دے سامنے پیش ہو کے کہنے لگے جی تہاڈا چیلنج قبول ہے, میں تہاڈے شاہی پہلوان درباری پہلوان جنید نال کشتی کرنی ہے. بادشاہ نے بھی دیکھ کے سمجھا پہچانتا نہیں ہے کون ہے. انہیں کہ یار میں نے لگتا نہیں تو جنید دے نال کشتی کرن والا, کیوں موت کو دعوت دے رہا.
شاہ جی نے کہا تو جب چیلنج دیتا ہے کہ اسی بھی اتنے من کا بندہ ہوئے تو تاں مقابلہ کرے چیلنج کیتا ہے میرے قبول ہے خیر بادشاہ دن بھی مقرر ہو گیا جگہ بھی فلاں دن فلاں ٹائم تے شاہی دربار نال شاہی درباری پہلوان نال کشتی ہونی ہے لوگ آ گئے تماشاگیر بادشاہ بھی وہ وزیر وغیرہ بھی ایک پاسے خوشیاں جنید بغدادی اپنے وقت دے اتنے لنگوٹ کس کے جس طرح پہلوانوں کی عادت ہے میدان چ نکلے کندھے ہلاندے ہوئے ان لوگوں کو انتظار ہے مقابلے جڑا دوسرا پہلوان ہے وہ بھی آئے ادھر شاہ اور بھی عوام وچوں نکلے جنید نے کہا جی کنوں ملنا ہے یہ تو کشتی ہونے لگی ہے کھاڑے تسی کون ہے کدھروں آئے ہو انہوں نے کہا میں ہی ہاں جڑا تیرا مقابلہ کرنا اچھا کہ تیری تے چال تمہیں پتہ لگتا ہے تو انہوں تو کشتی کا کوئی بے نہیں پتا جسمانی طور پہ تو کمزور ہے تے کیوں انہوں نے کہا کان ذرا میرے نیڑے کر میں اپنا تعارف کراواں تو سچ آکھے میں کوئی شاہ زور نہیں ہوں پیل تن نہیں ہوں پہلوان نہیں فن کشتی دا ماہر نہیں کچھ بھی نہیں بس صرف تیرے نبی دی آل بس اور انی گل ہوئی تو جنید بغدادی تے کمبل لگ پیا لوگوں کو نظر آیا کہ ہن میدان چاہ چکے ہیں واپس جا نہیں سکتا دو چار ہاتھ پیر مار کے داؤ پیچ تے خود جنید بغدادی گر گئے شاہ جی کو اپنے سینے میں بٹھا لیا سبحان اللہ شور مچ گیا بادشاہ نے کہا نہیں جی نہیں تاندلی ہو گئی ہے رزلٹ نہیں مندے اسی تو دوبارہ پھر کشتی ہو گئی پھر ہوئی جنید بغدادی نے پھر اسے بادشاہ تے ناراض ہو کے گھر چلا گیا لوگ آوازیں کسن جنید یار مار کھانی بھی سی تو کسے پڑھتے تازے بندے کو کھانا تو بیمار بندہ پتہ نہیں کون ہے کدھروں آیا ہے وہ دے کو تو ڈیکے جنید بغدادی جواب نہیں دے لوگاں دے تانے سن رہے سارا دن ایک صورتحال چلی رات کو سورج غروب ہو گیا مغرب کی نماز پڑھی عشاء پڑھی لوگ اجے اسے کرتے تنگ آ کے جنید بغدادی نے کہا یار کسی بڑا من تنگ کرتا ہے میں نے راز فاش کرنا ہی پیا تسی جانتے ہو میرے مقابلے چڑھایا کون سا تسی تے جانتے ہو نا میں پہلوان ہاں شاہ زور ہاں پیر تان ہاں میں یقیناً پہلوان ہاں فن کشتی دا باہر ہاں لیکن نہ میں شمر ہوں نہ میں یزید ہوں سید زادے دی چھاتی تے چڑھ کے کہ میں بیٹھ سکتا پھر لوگوں نے پتہ لگیا وہی جنید بغدادی دی تعریف کرنا تے بادشاہ نو رپورٹ پہنچی انہیں معذرت کی تھی کہ میں جڑا تھوڑا جہا غصے ہویا ناراض ہوں میں حقیقت حال دا پتہ نہیں سی ہوں آرام نال جنید بغدادی ستے نو رہا اکھ لگی قسمت جاگ پہ رسول پاک دی زیارت ہو گئی سرکار جلوہ فروز صحابہ اکرام بیٹھے حضرت جنید بغدادی جا رہے ہیں یہ آواز کرنا وچ پئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظراں پا کے یار میرا پہلوان نہیں آیا میرا پہلوان نہیں پہنچیا جنید پہلوان نہیں آیا فوراً دوڑ کے قدمہ تے گر گئے قدمہ نو چومیا عرض کی تھی حضور تھوڑا پہلوان آ گیا سرکار نے شفقت فرمائی دست شفقت سر سے رکھے فرمایا تو میری آل دی تعظیم کیتی ہے نا جا میں تینوں ولی بھی بناتا ہے اے ہوگا مقام تو عطا کیتا ہے سارے ولی تیری تعظیم کریں اے ہے اس طرح ولایت تیسری قسم ولایت دی دو قسم دسیاں تیسری قسم ولایت دی وہ ہے جناب یہ دونوں قسمیں کی پیدا ہونا ہے بعد ولی بننا ہے تیسری قسم وہ ہے
پہلے ولی بن کے تے پھر پیدا ہوتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. پیدا ہو کے ولی نہیں بنیا, ولی بن کے پیدا ہوا, جنہوں کہتے ہیں مادر ذات ولی, پیدائشی ولی, خلقی ولی. سرکار غوث پاک ہے تیسری قسم کے ولی نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ولی بن کے پیدا ہوئے. یہ ہوئی وجہ پیدا ہوئے رمضان شریف وچ. پورے روزے صبح جدو صبح صادق ہوگی مسلمانوں نے روزے دا آغاز کرنا, کھانا پینا بند کرنا. ایک نوخیز بچے نے جڑے بعد وچ غوث اعظم دے نام نال مشہور ہوئے, ماں دا دودھ پینا چھڈ دیندے سن. پورا دن مائی صاحبہ دا دودھ نہیں پینا, تے مائی صاحبہ تے ولیاں سن. وہ ایک دن ہی پہلے دن ہی سمجھ گئیاں, جب دودھ پلایا نہ نہیں پیتا منہ موڑ لے, سمجھ گئیاں میرا بیٹا عام بچیاں دی طرح نہیں ہے. پھر کدی دن نو دودھ پلایا ہی نہیں. جدوں شام ہونی افطاری ہونی بچے نو دودھ پلانا پین لگ پے. عید دے چند دا رولا پی گیا. کوئی آکے جی وہ فلاں پنڈ نظر آ گیا, دادا لے کمن اتنے نظر آوے تو پھر اسی عید کریے نا. یا کوئی گواہی پکی کسی نے کہا کہ انہیں وہ سیدہ دے گھر جا کے وہ جڑا سیدہ دا بچہ پیدا ہو جائے رمضان شریف وہ کدی روزے دے ٹائم وچ انہیں مائی دا دودھ نہیں پیتا. صبح سحری ہو لین دیو, صبح صادق ہوے گی تو پوچھ لینا, اگر دودھ پی لیا تو سمجھ لو عید ہے, اور اگر سحری تو بعد منہ موڑ لیا تو سمجھ لو اج روزہ ہے. یہ ہے پیدائشی ولی سرکار غوث پاک پیدائشی. اچھا سرکار غوث پاک نے آنکھ کھولی جدوں دنیا وچ آ کے, جو ہی آنکھ کھولی ماں دی پیٹ چ ماں دی گود وچ آئے, نظر اٹھا کے جنوں بھی ویکھیا ہے انہوں ولی ہی پایا ہے. سبحان اللہ. پورا خانوادہ پوری فیملی ولیاں. سبحان اللہ. آپ دی والدہ ولی, باپ ولی, نانا ولی, پھپھی ولی, سارا گھرانہ ہی ولیاں دا. اور سید زادے سید زادیاں. ماں باپ کا تو سنے اللہ دا ایک بندہ جا رہے ہیں دریا دے کنارے کنارے ٹردا, صبح کی کہتے ہیں پھرنے ٹرنے نو واک کر رہے ہیں دریا دے کنارے کنارے. ایک سیب دریا چ رڑدا ہوا نظر آیا. صبح دا وقت سی, نرینے ہاں دل کیتا بھی چلو یہ مال غنیمت ہے اللہ دی طرف میں دریا چ پہنی شے کسی دی ملکیت نہیں. انہوں اٹھایا, اجے کوئی ایک دو ہی لقمے کھادے تے ذہن وچ خیال آ گیا یہ سیب میرا تے نہیں, میری ملکیت تے نہیں, کسی اور دی ملکیت ہے. میں مالک دی اجازت تو بغیر کھا لیا, قیامت وچ مینوں حساب دینا پیا تے میں کی کراں. خوف خدا دل میں پیدا. بس یہ دل وچ خیال آیا تے ٹر پے دریا دے کنارے کنارے پہلے جا رہے سن. اتنے نو جدھروں پانی آ رہا سی نا اس پاسے ٹرتے جا رہے. کئی میل سفر کیتا. اندازہ لگاؤ ذرا وہ بندہ اللہ دا کتنا محبوب, کتنا وہ دل وچ خوف خدا, کتنا متقی پرہیزگار. گیا ٹردے ایک باغ بالکل دریا دے کنارے تے نظر آیا تے وہ دے درختاں دیاں نہ کچھ ٹہنیاں دریا دی طرف چکیاں ہوئی سن. تو پھل دا بالکل رنگ وہی جیسی جہو جا سیب سن انہوں نے کھادا سی. پوچھا لوگوں کو کہ اس باغ دے مالک کو میں ملنا ہے. انہوں نے کہا جی باغ دے اندر ہی انہوں نے گھارے رہندے نے, بال بچیاں سمیت گئے. دروازہ کھٹکھٹایا, اندروں ایک بابا جی بزرگ آئے, باغ دے مالک سن. پوچھا بھی تو کون ہے, کتوں آیا, سلام دعا بات دسیا جی اے واقعہ ہوا ہے. تو میں صرف وہ جڑا ادھا سیب کھا لیا ہے نا وہ میں تھوڑے کو معاف کران آیا, باقی ہے ادھا میں پکڑے ہوئے ہیں, اجازت دیو گے تے کھاواں گا, نہیں تے تہاڈی ملکیت ہے. سبحان اللہ. اچھا انہوں نے دیکھیا اتنا خوف خدا والا بندہ, اتنا متقی پرہیزگار, انہوں اندروں اندر ایک سکیم بنا لی.
وہ بھی اللہ پاک دے محبوب بندے سن. انہاں کہا اتنی آسانی نال معاف نہیں ہوئے گا. ہاں یہ واسطے کوئی شرط مننی پینی ہے. انہاں کہا جتنی بھی اوکھی تو اوکھی شرط بھی مننی پئی نہ دنیا وچ کر لواں گا تاکہ دنیا چ معاف ہو جائے آخرت وچ مینوں جواب نہ دینا. انہاں کہا سن میری ایک بیٹی ہے وہ اکھاں تو نابینی ہے کنا تو بہری ہے زبان تو گنگی ہے ہتھاں پیراں تو مفلوج ہے معذور ہے اون دے نال شادی کرنی پینی ہے. ایک کر سکتا ہے پھر وہ اللہ سے میں معاف کرنا ہے ورنہ نہیں ورنہ فیصلہ قیامت ہے. اس اللہ دے بندے چ خوف ہے خدا دے کو تھوڑا جن سوچا کہنے لگے کوئی گل نہیں. یہی ہے نا کہ ساری زندگی مینوں او دی نوکری کرنی پینی ہے کیونکہ نہ چل سکتی ہے نہ اپنے ہاتھی کھا سکتی ہے نہ نظر آتا ہے تو میں کپڑے بھی وہ مینوں دھونے پینے نے کھانا پکا کے وہ منہ وچ بھی پانا پینا ہے. کوئی گل نہیں مینوں قبول ہے میں مشقت برداشت کر رہا گا بس وہ میں جڑا سیب ادا کھادا نہ معاف کر دے. نکاح پڑھایا انہوں نے کہا چل سیب معاف ہے نکاح پڑھاتا تو فرمایا خیر میں اندروں تیری بیوی کو لے آواں تو انہوں لے جانا. اندروں گئے تھوڑی دیر بعد واپس آئے اگے اگے وہ بزرگ آ رہے ہیں پیچھے پیچھے ایک خاتون نوجوان لڑکی چہرہ ہوتا ننگا ہے وہ آ رہی. وہ جڑا اللہ کا بندہ جب دیکھا نا تقوی خوف خدا انہوں نے فوراً نظر چکا گئی. انہوں نے کہا بابا جی تسی تو کہہ دے سو میں تیری بیوی نو لے کے آ رہا ہوں تو یہ نوجوان لڑکی لے آئے انہیں چہرے تے پردہ بھی نہیں کیتا ہویا تے غیر مارن دے اوپر میری نظر بھی نہیں پینی چاہیے میں تو نظر اس واسطے چکا لیا تے تسی وہ میری بیوی نو چک کے لے آؤ میں انہوں چمڑ موڑے تے چکا کر جاؤں. فرمایا اے ہوئی تیری بیوی ہے ورنہ میں تو چہرہ ننگا نہ کرتا میرا نکاح ہو گیا تیری بیوی ہے. میں کہا تسی تو فرمایا سی فرمایا ہاں وہ میں جو کہا سی نا وہ دا مطلب لفظی ترجمہ نہیں ہے وہ اے مطلب ہے کہ جدوں دی انہیں ہوش سنبھالی ہے کسی غیر محرم نو اپنے اکھی نال نہیں ویکھیا کوئی گندی گل وہ دے کنا تک نہیں پہنچی زبان تو جھوٹ نہیں بولیا غیبت نہیں کیتی چگلی نہیں بس تلاوت قرآن ہے. ہتھاں نال کسی کو تکلیف نہیں دیتی تے پیراں نال کسی گندی مجلس سے چل کے نہیں گئی ایسی میرا مطلب. اللہ دا شکر انہاں ادا کیتا تے وہ اپنی بیوی نو نال لے تے آئے. یارو اس عظیم جوڑے تو پیدا ہوئے گا تے غوث اعظم نہیں ہوئے گا اے ہے ماں باپ ولی ہوئے کہ نہ آپ کی پھوپھی سیدہ عائشہ وہ تنہا گھر دے اندر رہندی سن بس گھر ہی رہنا اللہ اللہ کرنی عبادت کو بھی کامل ولیہ سن. ایک دفعہ بغداد ہو گئی 61 سالی گلا میں سیدھیاں سادیاں کر رہا اور لچھے دار خطاب نہیں نہ میں سر نال کوئی شعر پڑھنا ہے نہ میں جن پہنے نے میں سپیکر کو سن کٹ مارا آپ ادھر گر پاؤں رام نال سبحان اللہ صرف اتنی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری یا علی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. صرف اتنی ضمانت دینا جڑی میں گل کراں گا وہ سمجھ بھی آئے گی تے پھر یاد بھی رہے گی. لو جی 61 سالی ہو گئی کافی عرصہ بغداد شہر وچ بارش نہ ہوئی 61 سالی تو لوگ تنگ پریشان حال دعاواں منگ چکے نماز استسقاء پڑھ چکے بارش نہیں فصلیں اگنیاں بند ہو گئیاں باغاں چ پھل آنا بند ہو گیا خوش پریشان حال. کسی نے مشورہ دیتا وہ جڑا سیداں دا گھر ہے سید زادی اپنی گلی چ رہندی ہے وہ مستجاب الدعوات ہے انہاں دی دعا قبول ہوتی ہے تے کیوں نہ انہاں دی خدمت ایک درخواست پیش کریے. وہ سارے اتحاد والے پنڈ والے سرکار غوث پاک دے پنڈ دا نام پتہ نہیں
گیلان بغداد نہیں، بغداد نہیں تو بعد آ کے تو پھر فیض بڑھتے رہے نا. پیدائش ہوئی ایک پنڈ وہ گیلان، فارسی عجمی زبان گیلان کیا جاتا ہے، انہوں ہی عربی زبان جیلان کیا جاتا ہے. اسی واسطے سرکار غوث پاک دے نال کہیں جیلانی لکھیا ہوتا ہے، کہیں گیلانی، دونوں کا مطلب بھی کوئی ہو پنڈ کی طرف. وہ پنڈ دے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے نا مائی صاحبہ دے، سیدہ عائشہ نام سی سرکار غوث پاک دی پھوپھی نام. دروازے دے باہر آ کے کھڑے ہوئے تھے، ہولی ہولی ادب نال دروازے دے دستک، بے ادبی نہ ہو. مائی صاحبہ نے ادھروں اپنی ایک خادمہ سی انہوں بھیجیا، دیکھ کے آپ کون ہے کی کہنا ہے. وہ آئی خادمہ دیکھا ہے پورا بار مجمع لگے، پوچھا کہ کون آپ دسیا جی اے مسئلہ ہے. خادمہ نے آ کے عرض کی تھی جی باہر لوگ آئے نے پریشان حال نے، وہ کہنے نے اسی امی جی کو کہنا آیا بھی بارش نہیں ہوئی بڑا عرصہ ہو گیا تے بڑی قحط سالی ہے تے پریشانی ہے تے دعا کرانا آئے. اچھا مائی صاحبہ نے کہا اچھا. مائی صاحبہ اٹھیاں وضو کیتا، پاک صاحب لباس ننگے تو پہلے ہی نہیں سنو دیا نا پردہ تو پٹا اوڑیا. لوگ باہر میں دروازہ بند، ویلی دے اندر کمرے چوں باہر نکل کے باہر جڑا سین ہوتا ہے نا جدے اوتے چھت نہیں ہوتی، جھاڑو پھڑیا، سین وچ جھاڑو دیتا. تو خادمہ دیکھ رہی ہے کہ مائی صاحبہ نے مینوں نہیں حکم دیتا. جھاڑو پھیر کے نہ آسمان دی طرف منہ کر کے کی جملہ کیا، توجہ، اللہم کنستو انا فرش انتا، سبحان اللہ، اے اللہ جھاڑو میں پھیر دیتا ہے تے ہوں چھڑکاؤ تو کر دے، سبحان اللہ، سپرے تو کر دے میرے اللہ. منٹ بھی نہیں گزرے آسمان دے اوتے بدل آئے، چمکے گرجے اور برسنا شروع ہو گئے. لوگ خوش ہو کے گھران گئے. میں دسیا سی کہ سرکار غوث پاک دا سارا گھرانہ ہی ولیاں. اچھا ہوں میں کچھ مراتب تو ہم دستے نے جڑی آیت پڑھی سی نا ربو کا یخلق ما یشاء و یختار. اللہ پاک پیدا بھی اپنی مرضی نال کرتا ہے، جو میں چاہے جہو جا چاہے جدوں چاہے جتھے چاہے اسے کو پیدا کرے، یہ وہ دی مرضی. تے رتبے اور مقام اور شانہ بھی اپنی مرضی نال دیتا ہے. اتنے کسی دی دھونس نو چودراہٹ نو کوئی دخل نہیں، وہ دی مرضی ہے جنوں چاہے. ایک نو فضیلت دیتا ہے تو کسی اور نو اونچا مقام. تو سب تو اتنے پہنچو، مخلوق دی بلندیاں ختم، اتنے صرف خالق دا مقام، وہ مقام ہے محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. اے ہوں جناب 3 منٹاں دی بات، اے آخری 3 منٹ تے سبحان اللہ اپنا افضل تواڈے کولوں افضل کروانا ہے 27 واری تے منٹ 3 لانے. ایک تو ایک افضل پرواز کرتے جانا ہے. او دے وچ ہی درمیان غوث اعظم کا بھی مقام آئے گا، وہ بھی دیکھو کہ آپ دا رتبہ کتے ہے. تو پھر آخر تے جا کے مقام آئے گا ساڑھے آقا دا، تے 11ویں شریف بھی تے میلاد بھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. چلو جی ایتھوں شروع کرتے ہیں. باقی مخلوقات نالوں اللہ نے انسان نو افضل بنایا. پھر کافر انسان سے مومن انسان افضل، پھر گناہگار مومن سے صالح مومن افضل، صالح سے شہید افضل. زبان سے بھی اور تھوڑا سا ہاتھ ہلا کے زبان سے اپنا عقیدہ بیان ہوگا، ہاتھ ہلا کے منکروں کے دماغ پر ضرب لگے گا. صالح سے شہید افضل، شہید سے متقی افضل، متقی سے مجتہد افضل، مجتہد سے اوتاد افضل، اوتاد سے ابدال افضل، ابدال سے قطب افضل، قطب سے قطب الاقطاب افضل، قطب الاقطاب سے غوث افضل، غوث سے غوث اعظم افضل. ایک غوث اعظم کا مقام.
اجے اسی پرواز اتے کرنی سبحان ہے اللہ۔ غوث اعظم سے تابعی، تابعی سے صحابی، عام صحابی سے انصار صحابی، انصار سے مہاجر صحابی، پھر انصار مہاجر میں بیعت رضوان والے، بیعت رضوان والوں میں سے احد والے، احد والوں میں سے بدر والے، بدر والوں میں عشرہ مبشرہ، عشرہ مبشرہ میں خلفائے راشدین، خلفائے راشدین میں صدیق اکبر، صدیق اکبر سے نبی، نبی سے رسول، رسولوں میں اولو العزم، اولو العزموں میں جناب خلیل اللہ، جناب خلیل اللہ سے محمد